بقدر الذي أمات كل شيء وحشر والصلاة والسلام على خير البشر محمد المصطفى وعلى آله الأطهر ونشهد أن سيدنا ومولانا الأفخر محمدا عبده ورسوله الأكرم الأنور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو ذوالحج کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ رب العزت نے یہ جتنے بھی ایام پیدا فرمائے ہیں, جتنے بھی دن پیدا فرمائے ہیں, پھر اللہ رب العزت نے جتنے بھی مہینے پیدا فرمائے ہیں, یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے ہیں. پھر ان میں سے اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عنایت فرمائی, اسی طرح بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت عنایت فرمائی. ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا, بلکہ قرآن مجید کے اندر اس مہینے کی قسم کھائی ہے. فرمایا والفجر, قسم ہے مجھے فجر کی. تو بعض مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ یہاں فجر سے رمضان المبارک کے مہینے کی فجر مراد ہے. بعض مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ یہاں فجر سے محرم الحرام کے مہینے کی پہلی فجر مراد ہے. لیکن امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جس فجر کا قسم کھایا ہے
اس سے مراد ذوالحج کے مہینے کی پہلی فجر مراد ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے مجھے 10 راتوں کی۔ تو بعض مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں، لیکن جو صحیح قول ہے اور جو جمہور علماء کرام کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے ذوالحج کے مہینے کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ تو یہ اتنا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر تھوڑی تصدیق یوں دی ہے، فرمایا اگر راتوں کو دیکھا جائے تو فضیلت میں رمضان المبارک کی راتیں افضل ہیں، اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر کی رات آ رہی ہے، اور اگر دنوں کو دیکھا جائے تو فضیلت میں ذوالحج کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ سب سے بڑھ کر ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی اور دن نہیں ہے فضیلت میں، اس لیے کہ ان دنوں کے اندر ایک دن آتا ہے 9 ذی الحجہ کا دن، جو وقوف عرفات کا دن ہوتا ہے، کہ پورے عالم اسلام سے حاجی اسی ایک میدان کے اندر، عرفات کے میدان کے اندر وقوف کرتے ہیں، یہ دن سب سے بڑھ کر دن ہے فضیلت میں۔ تو بہرحال مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جو ذوالحج کا مہینہ ہے وہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت کے متعلق اور ان دنوں کے اندر عمل کو بھی زیادہ فضیلت جو ہے بیان فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی دن پیدا فرمائے ہیں، پھر ان دنوں کے اندر جتنے بھی لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں، ان عملوں میں سے سب سے زیادہ افضل عمل اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ہے جو ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ پہلے جو 10 دن ہیں یہ اتنے عظمت والے دن ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو شک ہوا تو صحابہ کرام نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے حبیب کیا جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ ان 10 دنوں کے اندر جو عمل ہے، نفلی عبادت ہے، وہ جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فرمایا ہاں وہ شخص جو اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے اور پھر میدان جنگ کے اندر وہ شہید ہو جاتا ہے، تو اس شہید کا درجہ تو ان 10 دنوں کے اندر عمل کرنے والے سے افضل ہے۔ باقی ویسے عام مجاہد جو شہید نہیں ہوتا بلکہ اپنے گھر کی طرف وہ لوٹ آتا ہے، تو اس سے ان 10 دنوں کے اندر جو بندہ نفلی عبادت کرتا ہے وہ افضل ہے۔ پھر ان دنوں کے اندر کیا عمل کیا جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ ان دنوں کے اندر عملوں میں سے جو سب سے اچھا عمل ہے وہ یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی آدمی ذوالحج کے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو ایک روزہ پچھلے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ذوالحج کے مہینے کا ایک روزہ پچھلے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ، آپ نے فرمایا خصوصی طور پر جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، یہ تو اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ اس روزہ رکھنے والے کے اللہ رب العزت پچھلے سال کے گناہوں کا بھی وہ کفارہ ہو جاتا ہے اس کا روزہ، اور آئندہ آنے والے سال میں جو وہ گناہ کرے گا ان کی طرف سے بھی وہ کفارہ بن جاتا ہے، وقوف عرفہ کا جو روزہ ہے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر تم روزے کے علاوہ کچھ اور عمل بھی کرو. ان عملوں میں سے آپ نے فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ کہ تم ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ تحلیل کیا کرو. تحلیل کی معنی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا. والتکبیر اور تم تکبیر کثرت سے پڑھا کرو، یعنی اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہنا، اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو ان پہلے 10 دنوں کے اندر. اور والتحمید اللہ رب العزت کی حمد زیادہ بیان کیا کرو، یعنی الحمدللہ کہا کرو. جو کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کلمے کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا حضور علیہ السلام سے ذوالحج کے مہینے کے پہلے 10 دنوں کے اندر ثابت ہے. پھر ایک اور ذکر ہے جو 9 ذوالحجہ کی پہلی یعنی فجر نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور 13ویں تاریخ تک عصر نماز تک چلتا ہے، جس کو ہم تکبیرات تشریف بھی کہتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. وہ 9 ذوالحجہ سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کلمے کا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود بھی اس پر عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی عمل کیا ہے، اور آپ نے حکم دیا ہے باقاعدہ کہ ان دنوں کے اندر تم اس کلمے کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو. اس کے علاوہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کا اللہ رب العزت نے قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا رکن یعنی حج کا رکن وہ بھی اس مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے. اور پھر ایک سنت ہے جس کو ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں، قربانی، وہ بھی اس بابرکت مہینے کے اندر ادا کی جاتی ہے، اس لیے بھی یہ مہینہ بڑی فضیلت کا حامل ہے. اب قربانی کس کو کہتے ہیں، قربانی کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا کہ جو قربانی ہے عربی میں تو اس کو اضحیہ کہتے ہیں، باقی یہ قربانی لفظ قربان سے لیا گیا ہے، اور قربان یہ لفظ قرب سے مشتق ہے، جس کی معنی ہے ما یتقرب به الی اللہ، کہ جس کے ذریعے یعنی قربانی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے. باقی قربانی کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو قربانی کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ مخصوص دنوں کے اندر مخصوص جانور کا مخصوص شرائط کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے. اس تعریف کے اندر سب سے پہلی بات جو ہوئی وہ ہے مخصوص دنوں کے اندر. تو مخصوص دن وہ 10 ذوالحجہ عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد سے لے کر 12ویں ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے تک ان دنوں کے اندر یہ عمل کیا جائے گا. اس کے علاوہ باقی دنوں کے اندر اگر عمل کیا جائے گا تو وہ سنت ابراہیمی یعنی قربانی نہیں کہلائے گا. تو مخصوص دن یہ ہے 3. اور پھر ہم نے کہا کہ مخصوص شرائط کے ساتھ، تو مخصوص شرائط وہ ہے کہ جانور عیب سے پاک ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی منفیت ختم ہو جائے یا اس کی قیمت کے اندر کمی واقع ہو جائے. اور تیسرا ہم نے یہ کہا کہ وہ جانور مخصوص ہو، یعنی اونٹ ہو، گائے ہو، بھینس ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، ان جانوروں کے علاوہ کوئی اور جانور نہ ہو. اور پھر ہم نے ایک شرط یہ لگائی کہ اس کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے. اب اگر اس جانور کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ذبح نہیں کیا جا رہا بلکہ محض گوشت کھانے کا ارادہ ہے تو یہ قربانی نہیں کہلائے گی، یہ قربانی قبول نہیں ہوگی. قربانی کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ قربانی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کی جائے. گوشت تو ویسے ہی ہمیں ملے گا، گوشت اگر ذبح کرے اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہوگی پھر بھی ملے گا، اگر گوشت کھانے کی نیت ہوگی پھر بھی ملے گا. اب یہ قربانی اس امت میں کن پر واجب ہے؟ تو اس کے لیے شریعت مطہرہ میں واضح بیان ملتا ہے کہ ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ
اور مقیم اور صاحب نصاب آدمی پر قربانی فرض ہے۔ جب ہم نے کہا کہ مسلمان آدمی پر قربانی فرض ہے تو اس سے کافر نکل گیا، یعنی کافر پر قربانی نہیں ہے۔ مرد اور عورت دونوں پر قربانی فرض ہے، واجب ہے۔ جب ہم نے کہا کہ عاقل آدمی پر قربانی واجب ہے تو اس سے مجنون نکل گیا، یعنی پاگل آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم نے کہا کہ مقیم آدمی پر قربانی واجب ہے تو اس سے مسافر نکل گیا، یعنی اگر کوئی آدمی سفر پر ہے تو ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس آدمی نے قربانی کر لی تو اس کی نسلی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ صاحب نصاب آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو نصاب کی مالیت کو پہنچتا ہے، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس نے قربانی کر لی، نصاب کا مالک نہیں تھا، قربانی پھر بھی کر لی تو یہ اس کی طرف سے نفلی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ قربانی کی ایک شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا بالغ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نابالغ نے قربانی کر لی، بچے نے یا اس کے والد نے اپنے بچے کی طرف سے قربانی کر لی جو واجب نہیں تھی، تو وہ قربانی ادا ہو جائے گی، اس کو ثواب ضرور ملے گا۔ اب جو اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے وہ ہے صاحب نصاب۔ اصل میں نصاب کی جو ہے ان میں یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 52 تولہ چاندی موجود ہو یا 7.5 تولہ سونا موجود ہو، یا اس کے پاس کچھ رقم موجود ہو، یا اس کے پاس ضرورت سے زائد مال موجود ہو، یا ایک آدمی ہے اس کے پاس تجارت کا مال موجود ہو۔ اب اگر کوئی آدمی ہے جس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف 52 تولہ چاندی موجود ہے، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو آج کے دن کی جو چاندی کی قیمت ہے 1 تولے کی، وہ تقریباً کوئی 8,000 ہے، 8,050 روپے۔ اور 52 تولہ چاندی کی جو رقم بنے گی وہ بنے گی 4 لاکھ تقریباً 20,000 تو جس آدمی کے پاس قربانی کے 3 دنوں کے اندر 4,20,000 رقم موجود ہے قرضے کے علاوہ، اس کو قرضہ کسی کو نہیں دینا، تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس چاندی نہیں ہے لیکن اس کے پاس جو ہے سونا موجود ہے، 7.5 تولہ سونا موجود ہے، تو ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے اس کے پاس نہ چاندی ہے نہ سونا ہے لیکن اس کے پاس رقم موجود ہے، اور وہ رقم تقریباً اتنی ہے جتنی 52 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے جو ابھی بتائی گئی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ہے اس کے پاس نہ چاندی ہے نہ سونا ہے اور نہ اس کے پاس رقم موجود ہے، البتہ اس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا گھر میں مال پڑا ہوا ہے جو 52 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بنتا ہے۔ ضرورت سے زائد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک کو وہ استعمال ہی نہیں کرتا، بس گھر میں کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح برتن ہیں گھر میں رکھے ہوئے ہیں، ان میں وہ کھانا کھاتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کپڑے ہیں جن کو وہ پہنتا ہی نہیں ہے، بس ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں جیسے عورتیں آج کل رکھ لیتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ملا کر اگر رقم گئی تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ہے جس کے پاس نہ سونا اتنا ہے نہ چاندی اتنی ہے نہ رقم اتنی ہے نہ ضرورت سے زائد اتنا مال ہے، لیکن اس کے پاس تجارت کا مال ہے جس سے وہ تجارت کرتا ہے، مثلا وہ گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، وہ پلاٹوں کا کاروبار کرتا ہے، یا کوئی اور جس طرح کی بھی تجارت ہو، اب وہ تجارت کا مال اتنا ہے جو 52 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بن جائے تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس تھوڑی سی چاندی موجود ہے، تھوڑا سا سونا موجود ہے، اسی طرح کچھ رقم موجود ہے، کچھ ضرورت سے زائد مال ہے، اسی طرح اس کے پاس جو ہے
تجارت کا کچھ مال ہے، اگر وہ علیحدہ علیحدہ ہو تو وہ قربانی کی رقم کو نہیں پہنچتے، لیکن جب ان سب کو اکٹھے کیا جائے، ان سب کو ملایا جائے تو آدمی پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر ایسا آدمی قربانی نہیں کرے گا تو پھر ایسا آدمی بھی گناہ گار ہوگا۔ اس لیے ہم سب جانتے ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، کیا ہے، تمام چیزوں کا حساب کرے تو تقریباً ہر آدمی آج کل صاحب نصاب ہے تقریباً، تو پھر وہ آدمی قربانی کرے اور قربانی کے اس ثواب سے محروم نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہم قربان کرتے ہیں تو اس کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو اونٹ جو اگر قربان کیا جائے گا تو اس کی عمر ہوگی 5 سال، یعنی 5 سال اس پر مکمل ہو گئے ہوں تو پھر اس اونٹ کو قربانی میں قربان کرنا یہ جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم گائے کو قربان کرتے ہیں تو وہ جو گائے ہوگی اس پر 2 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اگر ہم بکرا یا دمبا ذبح کرتے ہیں تو اس بکرے یا دمبے پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ ہاں ایسا دمبا ہے جو ہے تو 1 سال سے کم، لیکن اتنا وہ جو ہے موٹا تازہ ہے کہ اگر اس دمبے کو 1 سال کے دمبوں کے درمیان میں کھڑا کیا جائے تو وہ بالکل ان کے برابر نظر آئے تو پھر ایسے دمبے کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جانوروں کے اندر کچھ عیب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ مطلب ایک جانور ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسا عیب ہے جس عیب کی وجہ سے جو بیوپاری ہوتے ہیں وہ اس جانور کی قیمت کو کم کر دیتے ہیں۔ لہذا ایسا عیب جس کی وجہ سے بیوپاری یا تاجر اس جانور کی قیمت کو کم کر دیں تو ایسے عیب کی وجہ سے اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے جو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، ایک آنکھ سے نہیں دیکھتا اور ایک آنکھ سے بالکل اس کو نظر نہیں آتی تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر 1/3 سے کم یعنی اس کی نظر کے 3 حصے کیے جائیں تو اس 1/3 سے کم اگر وہ دیکھتا ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، اگر 1/3 سے زیادہ دیکھتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی جانور ہے جس کا کان یا دم کٹی ہوئی ہے، اگر تو 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور ہے جس کے دانت ہیں ہی نہیں سرے سے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا جانور ہے جو 3 ٹانگوں سے تو چلتا ہے لیکن اس کی 1 ٹانگ بالکل ختم ہے، اس پر زور بھی نہیں دیتا، بالکل گھسیٹ کر اس کو لے کر چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو قربانی کریں قربانی کا جانور ایسا ہو جو بالکل بے عیب ہو تاکہ ہماری قربانی صحیح طور پر رب قدوس کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اللہ رب العزت سے دعائیں جھکا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا